دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے، کیونکہ ہم حقیقت میں مسافر ہیں۔ یہ دنیا ہماری گزرگاہ ہے، ہم ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، ہم یہاں سے گزر جائیں گے اور چند دن کا سفر ہے، چند دنوں کے بعد ہم واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کسی کے سفر میں ایک دن، کسی کے سفر میں چند دن، کسی کے سفر میں ایک مہینہ، کسی کے سفر میں چند مہینے اور کسی کے سفر میں ایک سال یا چند سال باقی ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے لوٹ جائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو دنیا میں کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود پر بھی غور کرنا کہ تم نے اپنے ساتھ کتنے مسافروں کو کھو دیا۔ ہاں، تمہارے ساتھ کے کتنے مسافر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پاس بھی کچھ صبحیں اور کچھ شامیں ہیں۔ آج تک کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکا اور نہ ہی ہم بچ سکیں گے۔ جس دن یہ بات ہمارے سینے میں اتر گئی، اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے ایک مسافر اپنی منزل کو سامنے رکھ کر سفر کرتا ہے اور اپنی منزل کو محسوس کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، پھر راستے کی تکلیف، راستے کی تھکاوٹ، راستے کی پریشانیاں، وہ ان سب میں سے اطمینان سے گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی منزل ہوتی ہے۔ جیسے ایک مسافر گاڑی میں سفر کر رہا ہو، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ ملے، سردی یا گرمی کی شدت بھی اور لوگوں کے مزاج بھی کڑوے ہوں، تو وہ پھر بھی برداشت کر لے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس گاڑی سے اور ان لوگوں سے جدا ہو جانا ہے، میں نے کون سا ہمیشہ کے لیے اس گاڑی میں کھڑے رہنا ہے۔ اس طرح اگر یہ سبق ہمارے سینے میں اتر گیا کہ کون سا ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، تھوڑی دیر کا سفر ہے اور ہماری منزل ہمارے سامنے ہوگی، تو تمہیں بھی دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی بد مزاجیاں زیادہ پریشان نہیں کریں گی، تم بھی اطمینان سے گزر جاؤ گے۔ یہ وہ قیمتی سبق ہے جو ہر اللہ والے کے سینے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو عارضی سمجھتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس سب سے بڑی طاقت وہ موت ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، کوئی کچھ بھی کر لے، کہ موت ہی ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سینوں میں بھی اللہ کی محبت اتری ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پر ہر طرح کے ظلم کیے گئے، انہیں بھی ستایا گیا، کبھی ان پر تیر برسائے تو کبھی ان کے گوشت کو کاٹا گیا، کبھی ان کو آگ پر اور کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ ہر طرح کے ظلم کے باوجود کوئی انہیں خوف زدہ نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے سامنے ان کی منزل تھی کہ تھوڑی تکلیف کے بعد موت ہمیشہ کے لیے موت ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دے گی، اور وہ اللہ کی محبت میں ہر آزمائش سے گزرتے گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں پریشان نہیں کر سکی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی منزل ہی نہیں۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہماری منزلیں وہ دنیا کی گندگی بن چکی ہیں۔ دنیا کا ہر چمکتا ہوا گندگی کا ڈھیر وہ ہماری منزل لگتا ہے۔ ہمارے سینوں سے اللہ کی محبت، اس کے نبی کی زندگی، وہ صحابہ کا راستہ، وہ موت کے بعد کی ہمیشہ والی زندگی، یہ منزل ہمارے سینوں سے نکل رہی ہے۔ پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چوک میں روئیں گے، ہم ہر گلی میں روئیں گے، ہر جگہ بے بس ہوں گے، ہر راستے سے گزرنے والے سے خوف زدہ ہوں گے، دنیا کے ہر دروازے پر اپنے ماتھے کو رگڑیں گے، ہر ڈسنے والے کو اپنا دوست سمجھیں گے، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہلاک کریں گی، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پریشان کریں گی، اور سب سے بڑی بات جب ہماری واپسی کا سفر شروع ہوگا، جب ہم موت کے مرض میں مبتلا ہوں گے، جب ہمارے اپنے دوست، گھر والے، رشتہ دار کچھ لمحوں کی محبت کے بعد بالکل تنہا چھوڑ دیں گے، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر سینے میں اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق نہ ہو تو پھر تمہیں وہ واپسی کا سفر اتنا رلائے گا اور اتنا خوف زدہ کرے گا کہ کوئی زبان بھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اسے صرف آپ محسوس کریں گے۔ میں نے ہسپتالوں میں لوگوں کو آخری وقت پر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے،
کہ واپسی کا سفر میں کیسے پریشان کرتا ہے۔ جن کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی تکلیف حتیٰ کہ موت کا سفر بھی انہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ وہ خوشی سے واپسی کا سفر طے کرتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم اپنے سینوں کے یقین کو بدل لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں۔ ان قریب ایک مشکل گھڑی آنے والی ہے۔ تم جن چیزوں کے سہارے لے رہے ہو یہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہمیں خود پر رحم کرنا ہوگا۔ ان کمزور سہاروں کو چھوڑ کر مضبوط سہارے کو تھامنا ہوگا۔ ہماری آنکھیں ایک نہ ایک دن تو ضرور کھلیں گی۔ اگر آج اپنی آنکھیں کھولیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔